ہماری کائنات حسرتوں سے بھری ہوئی ہے، شاید اسی خاطر JBS ہیلڈن نے کہا تھا، یہ کائنات اتنی پراسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ پراسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو۔ حضرت انسان نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے اوپر تاروں بھرے آسمان کو حیرت سے تکتا آ رہا ہے۔ ہماری کائنات کو پراسرار بنانے میں اس کی وسعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر کائنات وسیع نہ ہوتی اور اس میں طرح طرح کے مناظر نہ ہوتے تو شاید ہم جلد ہی اس سے اکتا جاتے۔ کائنات کے تعجبات کا ذکر کیا جائے تو ان میں بلیک ہولز صفحے اول پر دکھائی دیتے ہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب کوئی ستارہ اپنے طبعی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے تو اس کے مرکز میں موجود ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن لوہا پیدا کر دیتا ہے جو اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتا ہے، جس کے بعد ستارہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹتا ہے۔ اس دوران اس ستارے سے نکلنے والی روشنی اور توانائی اربوں ستاروں کے برابر ہوتی ہے۔ اس عمل کو سپر نووا کہتے ہیں۔ ایک ستارے میں دو قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں، ایک قوت گیسز کے پریشر کی ہوتی ہے جو مرکز میں موجود نیوکلیئر ری ایکشن کے باعث ستارے کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دوسری قوت کشش ثقل کی ہوتی ہے یا جس کو فورس آف گریوٹی انگلش میں کہتے ہیں، اس کی ہوتی ہے جو اس ستارے کو اندر کی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اربوں سال تک یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے دستوں گریباں رہتی ہیں، مگر سپر نووا کے بعد گیس پریشر والی قوت ختم ہو جاتی ہے اور صرف ستارے کی کشش ثقل رہ جاتی ہے، جس وجہ سے ستارہ اپنے مادے کو اندر کی جانب کھینچتا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے باعث ستارے کی کثافت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار ستارہ لامتناہی حد تک کثیف ہو جاتا ہے، یعنی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرکز میں جمع شدہ مادہ سنگولیرٹی بن کر زمان و مکان کی چادر میں شدید قسم کا خم پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ستارہ بلیک ہول کا روپ دھار لیتا ہے۔ عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بلیک ہول میں اتنی شدید کشش ثقل ہوتی ہے کہ کسی بھی شے کو دور سے کھینچ کر ہڑپ کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی ستارہ بلیک ہول کا روپ دھار لیتا ہے تو اس کی کشش ثقل اتنی ہی ہوتی ہے جب وہ ایک ستارہ تھا، بس فرق یہ آ جاتا ہے کہ اب اس کے گرد ایک دائرہ بن جاتا ہے جس کو ایونٹ ہورائزون کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے اندر آ جانے والی شے کو بلیک ہول نہیں چھوڑتا، چاہے وہ روشنی کیوں نہ ہو۔ اس مقام سے باہر موجود اشیاء کو بلیک ہول ایک ستارے کی جتنی کشش ثقل سے ہی کھینچتا رہتا ہے۔ اس مقام پر بلیک ہول کی شدید گریوٹی کے باعث وقت تھم جاتا ہے، کیونکہ تجربات یہ بھی بتاتے ہیں کہ گریوٹی وقت پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایونٹ ہورائزون پر چند ماہ گزار کر جب زمین پر پہنچیں تو آپ کا سامنا چند بوڑھے لوگوں سے ہو اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے سامنے بوڑھے انسان دراصل آپ کے پوتے اور نواسے ہیں، جبکہ آپ خود اس وقت جوان ہوں گے۔ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ آپ ایونٹ ہورائزون پر جو چند ماہ گزار کر آئے، زمین والوں کے لیے وہ کئی دہائیوں کے برابر ہیں۔ اس منظر کو سائنس فکشن فلم انٹرسٹیلر دیکھ کر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزون کو آپ ایک آبشار کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مچھلی کے لیے پانی ایک میڈیم ہے، لہٰذا مچھلی پانی سے باہر نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی مچھلی پانی کے ساتھ تیرتے ہوئے کسی آبشار کے ساتھ نیچے گر جائے تو اس کو واپس اونچائی پر پہنچنے کے لیے اتنی رفتار چاہیے ہوگی کہ وہ زمین کی کشش ثقل کا مقابلہ کر سکے۔ بالکل اسی طرح ایونٹ ہورائزون کائناتی آبشار ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے زمان و مکان کے چادر پر تیر رہی ہے۔ ایونٹ ہورائزون سے کوئی شے جب بلیک ہول میں گرتی ہے تو اس کا رابطہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے۔ اس کو واپس کائناتی سمندر میں آنے کے لیے روشنی کی رفتار سے بھی تیز رفتار چاہیے ہوتی ہے۔ بلیک ہول ایسے درندے ہیں جو ہمارے سائنسی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایونٹ ہورائزون پر پہنچ کر ہمارے سائنسی قوانین بے بس ہو جاتے ہیں۔ بلیک ہول تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے بلیک ہولز کو مینیچور بلیک ہولز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایٹمز کے سائز کے بلیک ہولز ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد ہماری کائنات میں یہ ننھے بلیک ہولز موجود تھے، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے
کہ ان بلیک ہولز کو ہماری لیبارٹری میں بھی بنایا جا چکا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ بلیک ہولز جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنی جلدی اڑ جاتے ہیں، یعنی وہ ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ننھے بلیک ہولز لیبارٹری میں ایک سیکنڈ کے اربویں حصے کے لیے بنے اور ختم ہو گئے۔ ننھے بلیک ہولز کے بعد اسٹیلر بلیک ہول کی باری آتی ہے۔ یہ درمیانے قسم کے بلیک ہولز ہمارے سورج سے 30 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ایک کہکشاں میں ایسے بلیک ہولز لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ سورج سے بڑے ستارے تباہ ہونے کے بعد بلیک ہولز کی اسی قسم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد تیسری قسم کے بلیک ہولز آتے ہیں جنہیں سپر میسو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری کائنات کے انتہائی خطرناک بلیک ہولز ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اپنے آس پاس موجود ہر شے کو ہڑپ کر کے انتہائی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت کائنات کا سب سے دیو ہیکل بلیک ہول ہمارے سورج سے 66 ارب گنا بڑا ہے، یعنی 66 ارب گنا بڑا ہے، جو کہ TON 618 نامی کوازار میں موجود ہے۔ یہ ہر کہکشاں کے وسط میں بلیک ہول موجود ہوتا ہے۔ ہماری کہکشاں کے مرکز میں سیگیٹیئرس A نامی دیو ہیکل بلیک ہول موجود ہے جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ 1783 میں جان مسل نے جب ریاضی کی مساواتوں کے ذریعے بلیک ہول کی پیش گوئی کی تب بلیک ہول کی کوئی آثار اور ثبوت ہمارے پاس نہیں تھے۔ یہ ایک تصوراتی شے تھی، اسی خاطر بلیک ہول سینکڑوں سال سے انسانوں کے لیے تجسس کا باعث رہے ہیں۔ لیکن اپریل 2019 میں پہلی بار سائنسدانوں نے 87 میزیئر نامی کہکشاں کے وسط میں موجود ایک دیو ہیکل بلیک ہول کی تصویر بنانے میں کامیاب ہونے کا دعویٰ کیا۔ سورج سے 72 کروڑ گنا بڑے اس بلیک ہول کی تصویر کو بنانے کے لیے زمین کے مختلف کناروں پر موجود 8 بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپس کو 11 دن تک بلیک ہول کی جانب کیے رکھا گیا، جنہوں نے 52 لاکھ گیگا بائٹس ڈیٹا جمع کیا، جس کو 200 سائنسدانوں نے 2 سال تک دن رات ایک کر کے انٹرفیرومیٹری تکنیک کے ذریعے یکجا کیا اور تاریخ انسانی میں بلیک ہول کی پہلی تصویر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری کائنات پر اسراریت کا سمندر ہے، اس کے ہر گوشے سے ایسے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ کائنات کے سمندر میں جو ہم کھوجنے کی نیت سے اترتے جا رہے ہیں ویسے ہی ہماری پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فی الحال بلیک ہول کائنات کے وہ باسی ہیں جو ہمارے سائنسی اصولوں کو توڑتے ہیں، لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ ہم جلد ایسے سائنسی اصول دریافت کر لیں جن کے ذریعے ہم ان کو قابو میں رکھ سکیں، تاکہ جو بلیک ہول پر رول اپلائی ہوتے ہیں وہی رول ہمیں اور سائنسدانوں کو حاصل ہو جائیں۔